الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کے صحیح معنی کا علم تو اللہ اور ان کے رسول کو ہے۔ یہ اس میں کوئی خاص احکام ہیں جو نبی اللہ ہی کے لیے ہیں، اگر ہمارے لیے ہوتے تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر جاتے۔ ان سے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ اس کے یہ معنی ہے اور یہ معنی، اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو بے معنی ہو۔ یہ ایک راز ہے جو اس دنیا کے سپریم کمانڈر نے اس دنیا کے کور کمانڈر کو پیغام دیا ہے۔ اس کے اندر خفیہ کچھ باتیں ہیں جو اپنے نبی کو بتانا تھیں، تو وہ انہوں نے بتا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ ہماری ضرورت ہوتی تو یقیناً بتا کر جاتے۔ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب، یہ کوئی کتاب ہے، یہ احکام ہے، یہ مجموعہ احکام ہے جو ایک کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ جب کتاب کا کلمہ آتا ہے تو قرآن حکیم کی اصطلاح میں جس طرح یہ ایک کتاب ہے، اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی اصطلاح میں اس سے مراد فرمان الہی ہوتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، وہ فرض کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ کتبہ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ فرض اس لیے کہتے ہیں کہ فرمان الہی کو ماننا فرض ہوتا ہے۔ تو کتاب کے معنی جس میں شاہی فرمان موجود ہو۔ کتاب، کوئی کتاب ہے، احکمت آیات، آیت کے حوالہ چونکہ دیا ہے اس لیے آخر پہ آیت کی بات ہو رہی ہے تو تے کا اضافہ ہوا ہے۔ وہ آیا کا کلمہ چونکہ مؤنث ہوتا ہے اس لیے تا جس کے اوپر جزم آ گئی ہے، ورنہ اصل کلمہ احکمہ۔ افعل یفعلو افعالاً، باب افعال کے اندر یہ کلمہ استعمال ہو گیا ہے۔ انتہائی پختہ ہے، محکم ہے، اردو میں ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے، مضبوط ہیں۔ آیاتہ، اس کی آیات، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کر دی گئی ہے اس کی، تے جو ہے وہی مؤنث کے لیے ان آیات کی تفصیل ہے۔ درمیان والے کلمے پہ شد آ جائے تو اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، کہیں غموض نہیں ہے۔ محکم ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس میں غموض ہو، وہ سمجھ نہ آئے، نہیں، پوری طرح فصاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے، تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ اور بتانے والی ہستی بھی کون ہے؟ من لدن، من سے لدن کہتے ہیں پاس، قریب، نزدیک۔ حکیم خبیر، حکیم حکمتوں والے اور خبر رکھنے والے کے پاس سے یہ تفصیلیں بھی آ گئی ہیں۔ گویا الف لام را فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک دانا، حکیم، دانا، اور یہ بھی فعیل کے وزن پر، خبیر بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ ان کی حکمتیں موقع کی نہیں ہیں بلکہ ازل سے ہیں اور ابد رہنی ہیں، اور ان کے پاس اطلاعات اور خبریں بھی وقتی نہیں ہیں،
ازل ازل سے ہیں اور ابد ابد ہیں. تو گویا پوری معلومات کی بنیاد پر یہ لکھی گئی ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے. ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام